میں مصطفیٰ کی اولاد سے محبت کرنا. اب یہاں بندہ پھر حیران ہوا باری تعالیٰ سجدہ میں نے کیا تیری ذات کو. احسان تو نے کیا اپنے بندے پر. مانگنے والا میں تھا, عطا کرنے والا تو تھا. احسان تیرا ہے, محسن تو ہے, ممنون میں ہوں. مولا بات تیری اور میری تھی, یہ اہل بیت درمیان میں کہاں سے آ گئے؟ نماز عورت تیرے بندے نے پڑھی ہے, مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھی تیری ہے. یہ بھی یاد رکھیں, میری نماز ماشاءاللہ آپ کی بات نہیں کرتا, میری نماز تو لالچ کی نماز ہے, میری نماز تو خوف کی نماز ہے. نہیں پڑھوں گا تو جہنم میں جلوں گا, پڑھوں گا تو جنت پہ جائے. ہماری نماز یا لالچ کی ہے یا خوف کی ہے. اس کائنات میں تنہا ذات حیدر کرار کی ہے جنہوں نے مصلی پہ کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہا کہ باری تعالیٰ یہ علی نہ تیری جنت کے لالچ میں نماز پڑھتا ہے, نہ تیری جہنم کے ڈر سے نماز پڑھتا ہے. جھکتا تیری بارگاہ میں اس لیے ہو کہ تو محتاج عبادت نہیں ہے, تو لائق عبادت ہے. تو عبادت کا محتاج نہیں ہے, تیری ذات اس قابل ہے کہ تجھے جھکا جائے. تیری بات بندہ سوچتا ہے مولا جھکا میں ہوں, نماز تیری پڑھی ہے, سبحان اللہ تجھے کہا ہے, اللہ اکبر تجھے کہا ہے, الحمدللہ تجھے کہا ہے, اور تو فرماتے کہ جا کر اہل بیت کو راضی کرو, اہل بیت سے محبت کرو. مولا نمازی تو میں ہوں. آپ قدرت کو جلال فرمایا یہ اپنی نمازوں سے مجھے بلیک میل نہ تھا. تیرے کھاتے میں کتنی نمازیں ہوگی؟ 10 سال کی, 20 سال کی, 50 سال کا نمازی ہے. تو پیچھے پلٹ کر دیکھ فرمایا 6 کروڑ کے نمازی کو جہنم میں پھینکا ہے. 6 کروڑ سال کے نمازی دوزخ یاد دیتے. مولا ارشاد فرما کیا فرمانا چاہتا ہے؟ فرمایا میں نمازیوں کے سجدوں کو دیکھوں یا کربلا کے میدان میں اپنے خون سے وضو کر کے بچانے والے نمازیوں کو دیکھوں. نماز پڑھنے والوں کو بعد میں دیکھتا ہوں, نماز بچانے والوں کو پہلے دیکھتا ہوں. آج اگر کسی شخص کی جوڑی میں یقین جانے, کسی نے صحابہ کے علم کو بلند کر لیا ہے, کسی نے اہل بیت کے علم کو بلند کر لیا ہے, وہ اپنی ٹوٹوکی بجا رہا ہے, وہ اپنی ٹوٹوکی بجا رہا ہے. کہ کربلا ایک ایسا, یوں سمجھے ایک ایسا سرگرمی ہے انسانیت کی تعلیم میں جس کا تعلق کسی مسلک اور مذہب کے ساتھ نہیں ہے, جس کا تعلق انسان کی غیرت کے ساتھ. ورنہ یہ بات کرنی بڑی آسان ہے, کتاب کرنا بڑا آسان ہے, سننا اس سے بھی زیادہ آسان اور سہل ہے. اپنے ہی خون سے وضو کر کے کربلا کی ریت پر سجدہ کرنا اور پھر دین مصطفیٰ کو بچانا, اور پھر چھوٹے چھوٹے شہزادے اور شہزادیاں جنہیں پچھلی شب میرے حسین نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے, بی بی سکینہ کو, سیدہ سکینہ کو, اگر آپ مجھے اجازت دیں یہ بات کرنے کے سیدہ سکینہ کو سلام اللہ علیہا میرے اور آپ کے امام علی مقام جب تہجد کی نماز پڑھتے تھے تو نماز تہجد میں عرض کیا کرتے تھے, باری تعالیٰ تم نے مجھے علی اکبر جیسا حسین بیٹا بھی عطا فرمایا ہے, اور ایسا حسین بیٹا کہ جب میرے صحن میں چلتا ہے تو مجھے کبھی نہیں لگا کہ یہ علی اکبر ہے, مجھے ہمیشہ لگا ہے یہ میرے نانا محمد مصطفیٰ. ایسا بیٹا مولا نے مجھے دیا ہے. حسین کی دعا بیٹیوں سے ڈرنے والا یہ حسین کی دعا ہے, مولا مجھے ایک بیٹی بھی ایسی عطا فرما کہ جس کا سکون مجھ سے وابستہ ہو اور میرا سکون اس بیٹی سے وابستہ ہو. اگر کسی شخص کے ذہن میں یہ سوچ ہے تو اس کو غلطی کی بیٹیاں بول ہوتی, اگر بیٹی خدا نہ خاصہ بول ہوتی تو میرے حسین کبھی بھی اپنی دعا میں سکینہ بولا نہ ہوتے. ہاں بیٹی سے ڈر نہیں لگتا, بیٹی کے نصیب سے, بیٹی کی قسمت سے, بیٹی کے مقدر سے ڈر لگتا ہے. بیٹا 5 سال بھی اجڑ کر گھر میں بیٹھا رہے, والدین کو پرواہ نہیں ہوتی, بس یہ دعا کرے کہ کسی کی بیٹی
آپ کے گھر نہ آئے. آپ دعا مانگ رہے ہیں. بی بی سکینہ کا نام سکینہ نہیں تھا, نام ان کا فاطمہ تھا. سکینہ تو سکون سے, نام فاطمہ تھا. امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میرے 100 بیٹے بھی ہوتے, 100 بچوں کا نام اپنے بابا کے نام پر علی رکھتا. 100 بیٹیاں ہوتی, 100 بیٹیوں کا نام اپنی ماں کے نام پر فاطمہ رکھتا. اس میں گرامی آپ کا فاطمہ ہے. مگر جب امام علی مقام تھکے ہارے باہر سے گھر خوشی نکالتے, اپنی سکینہ کو ایسے اٹھا کر اپنے سینے پر ٹکاتے اور محبت سے فرماتے, محسوس کر کے حاضری سکینہ, فرمایا یہ میری بیٹی کو حسین کے دل پر چھو, یہ میرے دل کا قرار ہے. ایک دفعہ 3 دن کے لیے آپ ان پر تشریف لے گئے تبلیغ کے سلسلے, 3 دن. تیسرے دن جب واپس آئے تو سیدہ سکینہ کی سلام اللہ علیہا آپ کی آنکھیں سرخ تھیں. آپ قریب آئے, زمین پر بیٹھ کر سینے سے لگایا, گھر مدینہ منورہ میں محبت کی, پیار کیا, وہ ماتھا چوما اور اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ آپ سے یہ اس کی سکینہ کی آنکھیں کیوں سرخ ہیں؟ کہنے لگی آج تیسرا دن ہے جب سے آپ گھر سے باہر گئے ہیں, تیسرا دن ہے سکینہ سو نہیں سکتی. آپ کی خالی مشرق کے پاس کوئی کوئی رات گزر جاتی, آپ نے پیار کیا, وہ ماتھا چوما, سکینہ بیٹی کیوں نہیں سوئی؟ آپ رو پڑی اور بابا کے سینے سے لگ کر کہنے لگی بابا میرے اختیار میں نہیں ہے, میرے بس میں نہیں ہے, مجھے آپ ساتھ لے جایا کریں. 4 سال کی بیٹیاں ہوگی نا تو صرف 4 سال کی عمر, ایک لمحے کے لیے سوچیں تو روح چھلنی ہو جاتی. 4 سال کی شہزادی, آپ بابا جب گھر سے باہر جائے کریں مجھے ساتھ لے کر جائے. آپ نے ماتا چوما, آپ نے فرمایا بیٹی تو بدوم ہے, تو درد کے قرآن کی سورہ کوثر ہے, باہر نہیں لے جا سکتا. اور آپ نے ہاتھ پکڑ کر اٹھا کر تشریف لے گئے اور شہزادہ علی اکبر سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر گھر میں کبھی میں نہ ہوں تو سکینہ کو اپنے سینے پر سلا دیا کرو. بڑے بھائی سے اپنے سینے پر سلا دیا کرو. میں آپ یقین جانے وہ الفاظ اور وہ منظر میں آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا. اور کوئی بھی شخص, حساس شخص, اس منظر کا تصور کرنے سے پہلے 100 بار سوچتا ہے وہ سکینہ جو یا حسین کے سینے پر سوتی تھی یا جناب علی اکبر کے سینے پر سوتی تھی. اسی مہینے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو عاشور کے دن 10ویں کے دن سورج غروب ہونے کے بعد بی بی سکینہ کربلا کی ریت پر کبھی ادھر کو دوڑتی ہیں کبھی ادھر کو دوڑتی ہیں اور سوال کیا کرتی ہیں بابا حسین سے صرف ایک سوال پوچھتی ہیں کہ بابا یا میں آپ کے سینے پر سوتی تھی یا بھائی علی اکبر کے سینے پر سوتی تھی, آج مجھے بتائیں آج یہ یتیم بچی کس کے سینے پر سوئی, کس کے سینے پر سوئی؟ یہ شام کا سفر جو کیا گیا کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں تھا جب بی بی سکینہ نے جوشن سے بدبختوں سے یہ سوال نہ کیا ہو کہ کافر میں اور بچے بھی تو شامل ہیں, تم مجھے زیادہ کیوں مارتے ہو؟ امام جعفر کی خدمت میں شخص آیا تھا, اس نے کہا کہ حضور میری بیٹی پیدا ہوئی ہے, میں کیا نام رکھوں؟ آپ نے فرمایا اس کا نام فاطمہ رکھو. وہ جانے لگا تو آپ نے واپس بلا کر کہا اب جس بچی کا نام فاطمہ رکھا ہے فرمایا اسے ساری زندگی چہرے پر نہ مارنا. آپ نے پوچھا زلجوشن سے مجھے سارے بچے موجود ہیں, مجھے زیادہ کیوں مارتے ہو؟ اس بدبخت نے تنزل آپ سے مخاطب ہو کر کہا اس لیے کہ مارتے تجھے ہیں, اور اشارہ کیا نیزے پر موجود کٹے ہوئے سر امام حسین کی جانب, مارتے تجھے ہیں اور تکلیف اس کو دیتے ہیں. یہ بدلہ آپ یقین جانیں, یہ بدلہ میری اور آپ کی مخدومہ سیدہ سکینہ نے ایسے لوٹایا کہ زندان میں ہے تو روتی. یزید نے امام زین العابدین کو بلا کر سوال دیا کہ بچی کیوں روتی ہے, اس کو چپ کرواؤ. آپ نے فرمایا صرف ایک ہی طریقہ ہے, جس کو روتی ہے اس کا سر اٹھا اس کو دو. اس نے دیا, اس نے کہا اجازت صرف سکینہ کو ہے اور کوئی سر کو بھی ہاتھ نہ لگائے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. سر حسین کو لے کر آپ زندان میں پہنچے. اب وہ منظر کیسا ہے
زندان میں پہنچے کہ امام زین العابدین اپنے بابا کے سر اطہر سیدہ سکینہ نے اپنے ننھے ہاتھوں اس سر کو لے کر اس سر اطہر کو جو گلا بغیر ترتیب کے کٹا ہوا، بغیر ترتیب کے کٹے ہوئے گلے کو، اور دائیں طرف کی زلفیں بائیں طرف ہیں اور بائیں طرف کی زلفیں دائیں طرف کٹا ہوا اور روندا ہوا سر اطہر اسے اپنے سینے سے لگایا اور مخاطب کو کر کہنے لگی بابا آپ ساری زندگی مجھے سینے پر سلاتے رہے، آج آپ نہیں ہیں، آپ کے سر اطہر کو سینے سے لگا کر سکینہ آپ کو بدلہ دینا چاہتا لوٹانا چاہتا۔ رقیہ ابھی شہزادی نہیں ہوئی ہے، رقیہ اس تعویذ کو کہتے ہیں جو انسان ہر وقت اپنے گلے میں پہنتا ہے۔ بی بی رقیہ جو علی کی بیمار تھی جسے آپ مدینہ منورہ میں چھوڑ کر تشریف لے گئے۔ اس کائنات میں یقین جانے اس کائنات میں آخری جو عرض کرنے لگا ہوں صرف 2 بار عشق ہوا، جب عشق کا صحیح معنوں میں حق ادا ہوا 2 بار۔ پہلی بار رب ذوالجلال نے عشق کیا اور محمد مصطفیٰ سے اس محبت میں کائنات کو مانا ڈالا، اور دوسری بار عشق کیا ہے میرے حسین نے اپنی مولا سے، اور حسین نے اس عشق میں اپنی کائنات کو لوٹا۔ میرے بھائیوں کائنات بنانا آسان تھی میرے ریاض کے لیے، حسین کے لیے گن گن کر کائنات لٹانا بہت مشکل۔ یہ وہ دین ہے مصطفیٰ کا جو اس قدر قربانی کے ساتھ آج میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ ہمیں بزرگ کے خاندان سے وفا کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کے دین سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شہدائے کربلا کے تصدق میں اللہ کریم ہم سب کی چولیوں کو اپنے فضل سے معمور فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد